تمام سننے والوں کی خدمت میں محمد ہمایوں ظفر کا پرخلوص سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنے چینل انفارگیٹیبل اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم شہید کربلا نواسۂ رسول حضرت امام حسین کے قاتلوں کا بھیانک اور عبرتناک انجام کی داستان آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عاشورہ محرم 1445 ہجری ہے، وہ دن جب نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول فاتح خیبر جرأت و شجاعت کے علمبردار حیدر کرار کے عظیم فرزند شہدائے کربلا کے قافلہ سالار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کو بدترین مظالم کے بعد میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ آپ اور آپ کے 72 جانثاروں نے کربلا کے میدان میں جرأت و شجاعت کی ایسی تاریخ رقم کی جو قیامت تک ایک روشن مثال ہے۔ سامعین محترم، میدان کربلا میں شہدائے کربلا بالخصوص نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ظلم، جور و ستم اور بہیمانہ انداز میں شہید کیا گیا، وہ پوری انسانی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش، حد درجہ افسوسناک اور کربناک واقعہ ہے، جسے تاریخ کے کسی دور میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس دن کی مناسبت سے ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا پر مظالم ڈھانے والے بد کرداروں کے مکافات اور ان کے عبرت آموز انجام سے پردہ اٹھایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں ظالموں کا کس قدر دردناک انجام ہے، اور یہ کہ ہر عمل کی مکافات ہے۔ قاتلان حسین کے دردناک انجام پر مبنی واقعہ سماعت کرنے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش واقعہ اور ایک روشن حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے سے کون ہے جو واقف نہ ہوگا؟ آپ صحابیت کے شرف کے حامل ہیں، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاتح خیبر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کا زہد و تقوی مثالی تھا۔ وہ صورت و سیرت میں اپنے نانا سے بڑی مشابہت رکھتے تھے، مگر میدان کربلا میں ظالموں نے سب کچھ فراموش کر دیا، خونی اور مذہبی رشتوں کا بھی پاس نہ رکھا، اور خاندان نبوت کے گل و لالہ کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ تاہم ان میں سے کوئی بھی ظلم کے انجام بد سے نہ بچ سکا۔ مشہور مورخ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ بعض اندھے ہو گئے، بعض خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، بعض پاگل اور دیوانے ہو گئے، بعض کو اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ یزید کی عبرتناک موت۔ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن، سیاہ دل تھا، نہایت موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ اس کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں جہنم واصل ہوا۔ اوراق غم کے صفحہ 550 پر
یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر ابدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کے اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت پر رہی۔ جب عبد المالک بن مروان کے زمانے میں مختار ثقفی نے کوفہ پر قبضہ کر لیا تو اس نے اپنا مشن ہی یہ بنا لیا تھا کہ وہ کربلا میں ستم ڈھانے والوں کی ٹوہ میں لگا رہتا اور انہیں چن چن کر اپنی خونی تلوار کا نشانہ بناتا۔ اس کے سامنے جب ایسے لوگوں کو لایا جاتا تو وہ ان میں سے کسی کے ہاتھ کٹوا دیتا، کسی کو تیروں سے مروا دیتا اور کسی کو زندہ جلا دیتا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جس طرح واقعہ کربلا بہت اہم ہے، اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد کے احوال و واقعات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ ظلم آخر ظلم ہے اور ظالم دنیا میں عبرت کا نشان بنتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عرض کرب و بلا میں ظلم و اذیت کی داستان رقم کی، وہ اپنے انجام کو کس طرح پہنچے۔ چنانچہ میدان کربلا میں اہل بیت رسول اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم ڈھانے والوں میں ایک نام خولی کا آتا ہے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ خولی وہ ظالم، شقی اور بدبخت ہے جس نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا۔ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سل لایا تھا، وہ اسی وقت سے اپنے شوہر کی دشمن ہو گئی تھی۔ اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ بدبخت خولی سر پر ایک ٹوکرا رکھے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ بہرحال اسے گرفتار کر کے لایا گیا، پھر شاہراہ عام پر اسے قتل کیا گیا، پھر جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار ثقفی وہیں کھڑا رہا، جبکہ دوسرا قاتل بدبخت شمر قتل کے بعد کتوں کے حوالے کیا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے اس خبیث کا خاتمہ کر دیا، پھر لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے آگے پھینک دیا۔ عبداللہ بن دیاز جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام عالی مقام کے قاتلوں میں سے مختار کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن نصیر اور حمل بن مالک محاربی بھی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت مختار کے پاس پہنچا۔ مختار ثقفی نے ان لوگوں سے کہا، اے اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کے دشمنوں، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس ظالم شخص سے کہا، تم نے حضرت امام حسین کا امامہ اتارا تھا؟ عبداللہ بن کامل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کا امامہ اتارا تھا۔ یہ سن کر مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ اس ظالم شقی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جوہنی اور محاربی کو قتل کیا گیا، جبکہ قاتلان امام حسین میں حکیم بن طفیل طائی وہ بد نصیب انسان ہے جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس و اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا۔ چنانچہ اسے ایک گھر میں لے جایا گیا، اس کی مشکیں باندھی گئیں، پھر کہا گیا، تو نے امام حسین کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسے نیزوں سے چھید چھید کر اور تیروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قاتل بنی صدا کا ایک بدبخت جس کا نام عمر
بن سبی تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو تیر سے زخمی کیا مگر کسی کو قتل نہیں کیا۔ اسے دربار عام میں مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے کہا نیزے لاؤ اور اسے نیزوں سے چھید چھید کر مارو۔ چنانچہ نیزوں سے مار مار کر اسے ہلاک کیا گیا۔ جبکہ بنی جنب کا ایک شخص جس کا نام زید بن رقات تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہم پر ظلم ڈھایا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ پھر زید بن رقات نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس بدبخت قاتل کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ چونکہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا۔ پھر ابن کامل نے اسے آگ میں زندہ جلا دی۔ ابن زیاد کا عبرتناک انجام۔ ابن زیاد وہ ابن انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ ابن زیاد بدبخت فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر پیش کیا گیا۔ مختار نے دارالعمارہ کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس ظالم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ روایات میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور ان کے سرداروں کا سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ جب یہ سانپ عبداللہ بن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے وہ اسی طرح کے مقافات کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے، اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے ہوئے اور کچھ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور کچھ لوگ بدترین قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ روایات میں ہے وہ بدبخت جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں تیر مارا تھا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ گویا آگ لگی ہوئی ہے، اور پیٹھ کی طرف ایسی سردی کہ خدا کی پناہ۔ اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے، برف رکھتے اور پنکھا جھلتے مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹھ کی طرف آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ پیاس پیاس چلاتا تو اس کے لیے ستو اور دودھ لایا جاتا، لیکن 5 گھڑے بھی اسے پلائے جاتے تو وہ پی لیتا اور پھر بھی پیاس پیاس چلاتا رہتا، یہاں تک کہ اسی طرح پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ ناظرین، ان تاریخی واقعات سے ثابت ہوا کہ مقافات ایک ایسی حقیقت ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہے، ظالم کی حمایت بھی ظلم ہے، جبکہ محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ قاتلان حسین اور قاتلان اہل بیت کو دنیا کی طرح آخرت میں بھی رسوا کرے۔ قاتلان شہدائے کربلا کے مذکورہ واقعات تو ذلت و رسوائی کی ایک مثال ہیں جو دنیا میں ہی ان کو ملی۔ ابھی آخرت کا نہ ختم ہونے والا عذاب باقی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں اور بچوں کے اندر محبت رسول اور محبت صحابہ و اہل بیت پیدا کریں، ان کا ذکر خیر کرتے رہیں تاکہ ہماری نسلیں محبت رسول میں آباد رہیں۔ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ ہمیں اپنی زندگی میں پیش آنے والا کوئی دلچسپ اور ناقابل فراموش واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.